اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعید الکلمۃ ثلاثا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے، لِتُعْقَلَ عَنْهُ، تاکہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے. وہ افعال جنہیں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی وہ فعل لازم کہلاتے ہیں. گرامر کی اصطلاح میں انہیں ہم فعل لازم کہیں گے. انگریزی میں آپ انٹرانزٹیو وربز یاد ہوں گے آپ کو. انٹرانزٹیو وربز آپ کے فعل لازم کہلائیں گے. ٹھیک. اور وہ افعال جنہیں مفعول کی ضرورت پڑے گی، یعنی فعل کا اثر کسی دوسرے پر ہوگا، تو وہ افعال جو ہیں متعدی افعال کہلائیں گے. جنہیں آپ ٹرانزٹیو ورب کے نام سے جانتے ہیں. انٹرانزٹیو ورب اینڈ ٹرانزٹیو وربز. ٹھیک ہے. فعل متعدی مفعول کی ضرورت ہوگی. یہ ٹرم انتہائی ضروری ہے اس لیے کہ آگے جا کر اس کا استعمال ہوگا. فعل لازم کی بات ہوگی، فعل متعدی کی بات ہوگی، تو جب بھی میری زبان سے یہ الفاظ نکلیں یہ فعل لازم ہے، یہ فعل متعدی ہے، یا لازم افعال کے ساتھ یہ ہوتا ہے، متعدی افعال کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تو فوری طور پہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ میں کن افعال کی بات کر رہا ہوں. متعدی افعال وہ افعال ہیں جن کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اور لازم افعال وہ افعال ہیں جن کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. متعدی آپ اس سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ متعدی بیماری ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ کون سی بیماری ہوتی ہے جو دوسرے کو لگ جاتی ہے. تو متعدی افعال وہ ہوں گے جن میں مفعول کی ضرورت ہوگی. کل ہم نے 2 جملے کیے تھے. اللہ نے پیدا کیا سے ہم نے شروع کیا تھا. اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا. جملہ فعلیہ جیسے ہی آپ کے سامنے آئے آپ نے اس کے اجزاء کا تعین کرنا ہے. یہ پریکٹس آپ نے لازمی کرنی ہے. اس پریکٹس کو بالکل آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اہم نہیں ہے، یہی اہم ہے. ایک مرتبہ آپ کی بیس بن گئی تو پھر بعد میں آپ بیسک اس کو چھوڑ دیجئے گا، لیکن ابھی ابتدائی سٹیج میں آپ نے اس کو پریکٹس ضرور کرنا ہے. ہاں جی. اس میں فعل کیا پیدا کیا آپ کا فعل ہے. فاعل کون ہے؟ اللہ. مفعول کون ہے؟ آسمان. تو یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ خلا کا جو ہے یہ ایک متعدی فعل ہے. ہاں جی. سب سے پہلے فعل آئے گا ہمارا. فاعل اسم ظاہر ہے تو فعل واحد استعمال ہوگا خلا کا. اس کے بعد فاعل آئے گا حالت رفع میں. اللہ فاعل ہے، خلق اللہ. آسمان کی عربی ہوتی ہے سماؤن. ٹھیک ہے. السماء الف لام کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کی پھر جمع کیا بنتی ہے؟ سماواتن یا السماوات. بالکل اس طرح السماوات حالت نصب کیا ہوگی؟ السماواتی. حالت جر کیا ہوگی؟ السماواتی. وہی عابداتن، عابداتن، عابداتن. وہ 4 ذہن میں رہے گا. تو اب مفعول بتائیں آپ کیا میں لکھوں ادھر؟ خلق اللہ السماوات. زیر زبر پیش اعراب نہیں. زیر دیکھ کر آپ نے فوری طور پہ یہ نتیجہ نہیں نکالنا کہ یہ جر میں چلا گیا. اب وہ جو کوشچن آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا تھا کہ پتہ کیسے چلے گا کہ حالت نصب ہے یا جر ہے، یہاں پر اب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ حالت نصب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جملے میں یہ مفعول کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو یہ ہماری وہ ساری چیزیں. خلق اللہ السماوات. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. اب اسی جملے میں ایڈ کر دیتا ہوں اور زمین ہے. ٹھیک. اب ایک کلر ہمیں اور چاہیے گا. چلے
خلق اللہ السماوات والارض. ٹھیک ہے, یہ بھی نسب ہے, یہ بھی نسب ہے. اللہ خالق السماوات والارض. پہلے تو مجھے بتائیے کہ یہ جملہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ اسم سے شروع ہو رہا ہے. فاعل سے جملہ شروع نہیں ہوگا. جملہ فعلیہ ہم نے کہا ہی اسے جو فعل سے شروع ہوگا. تو یہ فعل سے نہیں شروع ہو رہا تو اس کا مطلب ہے آپ کو جملہ فعلیہ نہیں ہے بلکہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کے دو حصے ہوں گے, ایک مبتدا ہوگا, دوسری خبر ہوگی. ٹھیک ہے, اللہ آپ کا مبتدا, اللہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا جملہ فعلیہ ہے, یہ آپ کا جملہ اسمیہ ہے. اچھا اب دیکھیں, صرف جو مقصود تھا, یہ جملہ لکھا میں نے کس لیے تھا کہ یہاں پر السماواتی کی رابی حالت کیا ہے؟ حالت جر. ماشاءاللہ, کیسے پتہ چلا؟ یہ مرکب اضافی ہے آپ کا. خالق السماواتی آسمانوں کا خالق, والارض آسمانوں اور زمین کا خالق. مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے, اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں نا الارض بھی یہاں جر میں ہے. تو الارض کو تو آپ نے پہچان لیا, لیکن السماواتی کی جو دونوں شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں دو جملوں میں, وہ دلچسپ چیز ہے. یعنی جملہ فعلیہ میں آپ نے السماواتی کو حالت نصب میں کہا اس لیے کہ وہ مفعول ہے. اس میں آپ نے السماواتی کو حالت جر میں کہا اس لیے کہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ پر یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو جو شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں وہ آپ کو جملے میں پتہ چلیں گی کہ کون سی اس کی رابع حالت استعمال ہوئی ہے, نصب استعمال ہوئی ہے یا جر استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایگزامپل تھی, اس حوالے سے اس کو بھی آپ اپنے نوٹس میں نوٹ کر لیجیے. حامد نے محمود کی مدد کی. جی فعل کیا ہے اس میں؟ مدد کی. مدد کرنے والا کون ہے؟ حامد فاعل ہے. کس کی مدد کی جا رہی ہے؟ محمود کی. محمود مفعول ہے. ٹھیک ہے, تو ٹرانسلیٹ کریں تعین کرنے کے بعد. جی نصرہ حامد محمود. ٹھیک ہو گیا, کلیئر. اعراب آپ کو بتائے گا کون فاعل ہے کون مفعول ہے. جی میں نے قرآن پڑھا. فعل کیا ہے اس میں؟ پڑھا آپ کا فعل ہے. فاعل کون ہے؟ ہاں جی, اب فاعل کی صورت میں ضمیر کی صورت میں ہے تو فوراً طور ذہن میں آئے گا کہ گردان کی طرف رجوع کرنا ہے. اور مفعول کیا ہے؟ قرآن. ہاں جی, اب میں نے پڑھا, آپ گردان کرتے آئیں گے واحد متکلم کے صیغے پر. قرأ قرأ قرأوا قرأت قرأتا قرأنا قرأتا قرأتما قرأتم قرأتی قرأتما قرأتن قرأتو. قرأتو میں نے پڑھا. کیا پڑھا؟ اب مفعول لے آئیں حالت نصب میں, وہ آپ کا قرأت القرآن. ٹھیک ہو گیا. اچھا ساتھ ہی ایک یہ تو ایگزامپل ہوگی تھی آپ کی ضمیر کی صورت میں. اگر یہ ہوتا کہ ناصر نے قرآن پڑھا تو اس کی عربی کیا ہوتی ہے؟ قرأ ناصر
القرآن. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں دیکھیں ایک چیز آپ کے سمجھ میں اور آئے گی انشاءاللہ تعالی. ناصر تنوین آ رہی ہے, ٹھیک ہے, آگے لام ساکن ہے, ملانا چاہتے ہیں, ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں, جتنا مرضی زور لگا دیں نہیں پڑھ سکتے. قرأ ناصر پڑھیں آگے, نہیں پڑھ سکتے. سنگل حرکت ہوتی, اگر ہوتا یہاں ابراہیم نے قرآن پڑھا تو ہم کہتے تھے قرأ ابراہیم القرآن, آسانی سے ادا ہو جانا تھا. اب آگے تنوین, قرأ ناصر, رک گئے, آگے ملائیں کیسے؟ اب تو ایسی صورت میں یہ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا کہ چلے یہ بھی قاعدہ آپ کے سامنے آ جائے. اصل میں تجوید کا قاعدہ ہے اصولاً. ایسی صورت میں جب آپ کسی تنوین والے اسم کو آگے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں, تنوین کہتے کسے ہیں؟ ڈبل حرکت کو تنوین کہتے ہیں نا. اور اصل میں یہ نون ساکن کی آواز ہوتی ہے. دیکھیں میں بولتا ہوں ناصرن, آخر میں آواز کس کی آ رہی ہے آپ کو؟ نون ساکن کی. ناصرن, ناصرن, تینوں اعرابی حالتوں میں آپ کو نون ساکن کی آواز آ رہی ہے. ایسی صورت میں آپ اس نون ساکن کو ظاہر کریں. ٹھیک ہے, ظاہر کریں. کیسے ظاہر کریں گے آپ اس کو؟ میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے دوبارہ. اس تنوین کی آواز کو میں نے کھول کے لکھ دیا ناصرون. اب ہمارے پاس نون ساکن آ گیا. کسی بھی ساکن حرف کو آگے ملاتے ہوئے ہم کیا حرکت دیتے ہیں؟ زیر دیتے ہیں. لہذا اس کو آپ آگے ملاتے ہوئے زیر دیں گے اور یہ آپ کا بن جائے گا قرأ ناصرون القرآن. قرأ ناصرون القرآن. اور یہ نون میں نے آپ کے سامنے آپ کو سمجھانے کے لیے ذرا بڑا لکھا ہے. آپ کو قرآن مجید میں نون چھوٹا سا لکھا ہوا ملتا ہے نا لکھا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا, عرب اس نون کو اپنی زبان کی بنا پر ادا کرتا ہے. ہمارے ہاں اس نون کو نون قطنی کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں اس کے ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, آپ بہت ساری ہوں گی. اب آپ یہ بھی چیز دیکھیں گے قرآن مجید میں جا کر. دیکھیں آپ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں, جب آپ وقف کرتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد, ٹھیک, ان دونوں آیتوں کے درمیان میں آپ نے وقف کیا تو احد پہ آپ رک گئے. لیکن جو نہیں رکنا چاہتے, جو ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں, تو احد احدن ہے اصل میں اور آگے اللہ. تو جب وہ ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اس کی بہت ساری ایگزامپلز آئیں گی. اذان کا جواب آپ دیتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ. ٹھیک ہے, محمدن تھا, ٹھیک, اس کو پھر آگے ملانے کے لیے اس کی تنوین کو کھولا اور اس کو زیر دے کے آگے ملائی. تو یہ ایک تجوید کا قاعدہ بیچ میں آ گیا ایگزامپل کے حوالے سے کہ قرأ ناصرون القرآن. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها. اموالن تھا, اس کی تنوین تھی اموالن کی, اس کو کھول کر پھر آگے ملا کر پڑھا گیا و اموال اقترفتموها. ٹھیک, اس کے ایگزامپلز آپ کو قرآن مجید میں بے شمار ملیں گے. ہم نے قرآن سنا, فعل کیا ہے جس میں سنا, فاعل ہم کس صورت میں ہے؟ ضمیر کی صورت میں, اور مفعول وہی قرآن ہے. تو سننے کے لیے آپ کو مادہ معلوم ہونا چاہیے. بہت دفعہ ہم نے کیا اس کو سمعا, لیکن چونکہ فاعل ہمارا ضمیر کی صورت میں ہے گردان چلے گی. فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آئی بات, آپ نے رجوع کیا سمع, سمعا, سمعو, سمعت,
سمعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعتو، سمعنا. لہذا آپ اس کو سمعنا کہیں گے اور مفعول آ جائے گا آپ کا حالت نصب میں. سمعنا القرآن. ٹھیک ہے، ہم نے قرآن سنا. مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا. ہاں جی، فعل کیا ہے اس میں؟ ذبح کیا آپ کا فعل ہے. کون کرنے والے ہیں؟ مسلمان. یہ آپ کا فاعل ہے. اور کیا ہے؟ ظاہر. یہ بھی آپ مینشن کر لیں تو آپ کے لیے آسانی رہے گی. بریکٹ میں مینشن کر لیں ظاہر ہے یا ضمیر ہے. اور مفعول کون ہے؟ گائے. فاعل اسم ظاہر ہے، جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ. چاہے فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو، فعل ہمیشہ واحد آئے گا. اب آپ کو ذبح کرنے کے لیے حروف چاہیے، وہ یہی ہیں، ذال با ہا. ٹھیک ہے، اور ڈائی چاہیے تو پہلی ڈائی ہے ذبح. تو مجھے بتائیں میں کون سا فعل کا صیغہ کون سا استعمال کروں گا؟ ذبح. پہلا صیغہ استعمال کروں گا اس لیے کہ آپ کا فاعل جو ہے وہ اسم ظاہر ہے. ذبح. فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے المسلمون. ذبح المسلمون، مسلمانوں نے ذبح کیا. کس کو؟ ذبح المسلمون البقرۃ، مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا. تو یہ بہترین ایگزامپل ہے، ہم رکھیے گا وہ جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ کو سمجھنے کی. فعل ہم نے واحد استعمال کیا ہے، فاعل ہمارا جمع ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہوتا انہوں نے گائے کو ذبح کیا، جملہ لکھ دیتا ہوں، انہوں نے گائے کو ذبح کیا. انہوں نے گائے کو ذبح کیا. اب دیکھیں، اب آپ کا فاعل ضمیر آ گیا تو لہذا گردان چلے گی آپ کی. ذبح ذبحا ذبحو. ذبحو اور آگے آپ کا مفعول آ جائے گا حالت نصب میں. ذبح البقرۃ. زینب نے سبق یاد کیا. جی، فعل کیا اس میں؟ یاد کرنا. یاد کرنے کی عربی آپ کو ہونی چاہیے حافظہ. ڈائی معلوم ہونی چاہیے، ڈائی نمبر 2. کیا بنے گا؟ حافظہ. ٹھیک، حافظہ. یہ آپ کے لیے ورب ہوگا حافظہ اس ڈائی کے ساتھ. آپ نے فعل، فاعل اور مفعول کا تعین کر لیا. فاعل آپ کا اسم ظاہر ہے. جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ مذکر مؤنث کا خیال رکھا جائے گا. اب چونکہ فاعل آپ کی مؤنث ہے لہذا آپ حافظہ استعمال نہیں کریں گے بلکہ حافظت اس کو استعمال کریں گے. ٹھیک، تو آپ کا بن گیا فعل حافظت. فاعل حالت رفع میں زینبو. اور کیا یاد کیا اس نے؟ سبق. حافظت زینب الدرس. حافظت زینب الدرس. یہ میں اس کو ٹائم اس لیے لگا رہا ہوں، یہ میں بار بار بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں نے آپ کو فعل مضارع پڑھانا ہے اس وقت اتنی ڈیٹیل سے نہیں ہم پڑھیں گے. یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ آپ کو فعل، فاعل، مفعول کا پتہ چل چکا ہے.
فاعل اسم ظاہر ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, ضمیر ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, مفعول کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے. یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ رہی ہیں. یہ اس لیے ہم اس پہ ٹائم لگا رہے ہیں, ورنہ ابھی ہم کہیں اور پہنچ گئے ہوتے. حفظت زینب الدرس. جی ایک جملہ اور کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا. فعل کیا ہے اس میں؟ وعدہ کیا آپ کا فعل ہے. فاعل کون ہے؟ مفعول کون ہے؟ محاورے کا خیال رکھا جائے گا, ذہن میں رکھیے گا. ہم اردو میں کبھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے مومنوں کو وعدہ کیا. عام طور پہ ہماری اردو میں پہچان فاعل کے ساتھ نے اور مفعول کے ساتھ کو کا لفظ لگتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی ایگزامپل آپ کو بہترین ملتی ہے. حامد نے محمود کو مارا. وہ نے اور کو فاعل مفعول کی ہم نے علامت ایک مقرر کی تھی, لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہر مفعول کے ساتھ جو ہے وہ کو لگے. بعض اوقات لگتا ہے, بعض اوقات نہیں لگتا, بعض اوقات کوئی اور لفظ لگتا ہے. تو اب یہاں دیکھ رہے ہیں مومنوں سے وعدہ کیا, یہ اردو محاورہ ہے, لیکن آپ نے تعین کرنا ہے کہ یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو کریں ٹرانسلیٹ. جی وعدہ کرنے کے لیے آپ کو ورب چاہیے, واو عین دال, 3 حروف ہیں, واو عین دال اور پہلی ڈائی ہے, تو کیا بن جائے گا؟ وعدہ. فاعل آپ کا حالت رفع میں آئے گا. وعد اللہ مومن. واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع ہے, تو کیا لفظ لگنا چاہیے یہاں پر؟ مؤمن مؤمنا مؤمن, مؤمنانی مؤمنینی مؤمنینی, مؤمنون مؤمنین مؤمنین. تو جمع کا خانہ جو آپ کا کون سا ہے؟ مؤمنون مؤمنین مؤمنین. کچھ مومن نہیں ہے لہذا معرفہ رکھیں گے المؤمنون المؤمنین المؤمنین. اب ان 3 جگہ پہ سے آپ نے مفعول کی جگہ پر رکھنا ہے نا, تو کون سا لفظ رکھیں گے؟ المؤمنین. تو اسے اٹھائیں وہاں سے اور پیش کر دیں. وعد اللہ المؤمنین. اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا. اب آپ کا مفعول یہاں پر جمع ہے, ہوگا حالت نصب میں. دیکھیں یہ اصول پکا ہے ہمارا, وعد اللہ المؤمنین. اچھا جی, اب اس جملے میں تھوڑی سی میں چینج کرتا ہوں, پھر آپ پہچانیے گا کیا مطلب ہے. اردو ہٹا دیتا ہوں تاکہ کنفیوز نہ ہو آپ. وعد اللہ المؤمنین, اللہ نے 2 مومنوں سے وعدہ کیا. اب یہاں آپ کا مفعول مثنی ہے. تو وہ چارٹ پڑا تھا نا, اب چارٹ وہ اہم تھا, ذہن میں رکھیے گا. کون سا اسم حالت رفع میں کس طرح استعمال ہوتا ہے, نصب میں کس طرح استعمال ہوتا ہے, جر میں کس طرح استعمال ہوتا ہے. تو وعد اللہ المؤمنین, اللہ نے 2 مومنوں سے وعدہ کیا. اچھا, اللہ نے مومنات سے وعدہ کیا, اس کی عربی کیا ہوگی؟ مفعول میں چینج کرتا ہوں صرف, باقی میں وہی رہنے دیتا ہوں. وعد اللہ المؤمنات. ماشاء اللہ, کلیئر ہو گیا الحمدللہ. کچھ نہ کچھ مفعول کا آپ کو اندازہ ہو چکا. اس نے مدد کی, فاعل ضرور بولیں گے آپ ساتھ, مدد کی نہیں, سمپل اس نے مدد کی. نصر زید, زید نے مدد کی. نصر زیدن, اس نے زید کی مدد کی. نصر زیدن, نصر زیدن, دونوں جملوں کو سامنے رکھیں. رفع نصب, نصر زیدن, زید نے مدد کی. فاعل آپ کا اسم ظاہر ہے, حالت رفع میں آ گیا.
نصر زیدن، زید اب آپ کا مفعول ہے اور فاعل کون ہے؟ اس کے اندر چھپا ہوا ہے نصر. ٹھیک ہے. تو وہ جو ایک بات آپ نے سنی ہے نا ہمیشہ کہ جی زیر زبر پیش جو ہے یہ معنی تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی یہ شروع سے آپ کے ذہن میں سوال ہوتا تھا کہ میں آپ کو کہتا تھا کہ جی اعراب کی ڈیفینیشن ہم نے یہ کی تھی کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. تو اس وقت سے آپ کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی زیر زبر پیش اگر ادھر ادھر ہو جائے تو معنی تبدیل ہو، تو وہ معنی اس صورت میں تبدیل ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک، وہ جملے میں اصل میں دیا، ورنہ زید کے معنی بتائیں دونوں جملوں میں زید کے ہی ہیں کہ نہیں ہے؟ یعنی زید کے معنی تو اس میں بھی زید ہی ہے، اس میں بھی زید ہے، تو زید کے اپنے معنی میں تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. زید نے مدد کی، اس نے زید کی مدد کی، تو زید کے معنی میں تو کوئی فرق نہیں پڑا. ہاں زید کا سٹیٹس چینج ہوا ہے دونوں جملوں میں. پہلے جملے میں وہ فاعل تھا، دوسرے جملے میں مفعول بن گیا، تو یہ سٹیٹس چینج ہوا ہے اس کا. اسی طرح ایک جملہ اور کر لیں پریکٹس تاکہ آپ کو یہ بالکل کلیئر ہو جائے. ضرب المسلمون، جی مسلمانوں نے مارا. ضرب المسلمین، ضرب المسلمون مسلمانوں نے مارا. پہچانے اب فاعل کو پکڑے، فاعل حالت رفع میں ہے تو یہ مسلمانوں نے مارا. ضرب المسلمین، اب مسلمانوں کو مار پڑ دیا. ٹھیک، یہ ماضی تھا، یہ حال ہے. جملہ تو دونوں ماضی ہیں، ویسے ایک بات کرو. ضرب المسلمین، اس نے مسلمانوں کو مارا. اب یہاں مسلمان جو ہیں وہ مفعول کے طور پہ استعمال ہے. کلیئر ہوئی جی بات؟ چلیں ایک سٹیپ آگے اسی جملے کو بیس بناتے ہوئے. نصرہ، اس نے مدد کی. نصر زیدن، اس نے مدد کی زید کی، اس نے زید کی مدد کی. اب زید کی جگہ پر میں ضمیر استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو جملہ میرے پاس اردو میں جو آئے گا وہ آئے گا اس نے اس کی مدد کی. اس نے اس کی مدد کی. ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں تعین کریں، یہ آپ کا فعل ہو گیا، یہ آپ کا فاعل ہے، کس صورت میں ہے؟ ضمیر. مفعول کس صورت میں ہے؟ ضمیر. تو ہمارا اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کی جملہ فعلیہ میں مفعول بھی ضمیر کی صورت میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اب وہ جو چھوٹا سا ایک چارٹ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ فعل سے ہم نے شروع کیا تھا. فعل کو ہم نے کہا تھا کہ جی اس کا فاعل بھی ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں مفعول بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو فاعل بھی دو صورتوں میں آپ کا آ گیا، یہ آپ کا ضمیر بھی ہے اور ظاہر بھی ہے. تو اب مفعول کی ہم دو صورتیں پڑھنے لگے. ظاہر کی ایگزامپلس ہم نے ساری کر لی، اب مفعول آپ کا ضمیر کی صورت میں آ رہا ہے. تو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جملہ فعلیہ میں مفعول ضمیر کے طور پر. اب مفعول کی رابع حالت چونکہ حالت نصب ہوتی ہے اور ضمائر کے طور پہ استعمال ہوگا، تو ضمائر کے دو چارٹس ہم نے پڑھے تھے، ایک حالت رفع والا چارٹ اور ایک حالت نصب والا چارٹ. ٹھیک ہے، اب حالت نصب والا چارٹ ہمیں یہاں پر ضرورت پڑے گی، لہذا اس کو پکا کر لیجئے. وہ چارٹ ہمارا کیا تھا؟ اٹیچڈ ہو، ہما، ہم، اٹیچڈ ہا، ہما، ہننا، اٹیچڈ کا، کما، کم، اٹیچڈ کی، کما، کننا، اٹیچڈ یا، اٹیچڈ نہ. یہ ہمارے ضمائر حالت نصب والے استعمال ہوں گے. اب آپ اس کو میری امید ہے کہ ٹرانسلیٹ کر لیں گے. اس نے مدد کی، نصرہ.
اس کی مدد کی. اب یہ اس ضمیر میں کس کے لیے استعمال کر رہا ہوں؟ زید کے لیے. ٹھیک ہے, تو ضمیر ظاہر ہے کسی ناؤن کے لیے استعمال ہوگی نا. اب وہ ناؤن مذکر ہے تو مذکر کی ضمیر استعمال کریں گے, مؤنث ہے تو مؤنث کی ضمیر استعمال کریں گے, جمع ہے تو جمع کی ضمیر استعمال کریں گے, مثنیٰ ہے تو مثنیٰ کی ضمیر استعمال کریں گے. ٹھیک, تو کون سی ضمیر لگے گی؟ اٹیچڈ ہو. ٹھیک, اب یہ را ورڈ وہ لیٹر ہے کہ اس کو ہم اٹیچ کر کے نہیں لکھ سکتے, اس لیے اسے الگ کر کے ہم لکھیں گے نصرہ ہو, اس نے اس کی مدد کی. نصرہ ہو. اب یہ بات اگر کلیئر ہو گئی ہے تو ہم اسی جملے کو بیس بنا کر اس نے مدد کی ہر ضمیر کی پورے چارٹ میں گزاریں گے. ٹھیک, نصرہ ہو, نصرہ ہما, کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے ان دونوں کی مدد کی. نصرہ ہم, نصرہ ہا, نصرہ ہما, نصرہ ہن, نصرہ کا, نصرہ کما, نصرہ کم, نصرہ کی, نصرہ کما, نصرہ کنہ. اب واحد متکلم آ گیا. ٹھیک ہے, واحد متکلم آ گیا, اس کی پہلے بات کر لیتے ہیں. جملہ ہمارے پاس بن رہا ہے اس نے میری مدد کی. دیکھیں, اس نے مدد کی نصرہ. اب میں مفعول کے طور پہ ہوں تو یا متکلم استعمال ہوگا, اور میں نے اس کو کلر میں رکھا ہے. یہ یا متکلم کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ زیر. اسم نے ہمیشہ اس کی ڈیمانڈ پوری کی, کبھی نہیں انکار کیا. حرف کئی کرتا تھا, کوئی نہیں کرتا تھا. فعل کبھی نہیں کرے گا, فعل یا متکلم کی ڈیمانڈ کبھی نہیں پوری کرے گا. جب ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی تو پھر بیچ میں کوئی آتا ہے جھگڑا دور کرنے کے لیے, اور وہ کون آتا ہے؟ وہ ہمارا نون وقایا جسے ہم نے کہا تھا. نصرہ نی, نصرہ نی, اس نے میری مدد کی, اور پھر اس نے ہماری مدد کی. نصرہ نا, اس نے ہماری مدد کی. نصرہ نا. کلیئر ہو گیا جی؟ لیں جی, اب اسی طرح 3-4 ورب اور پریکٹس کرتے ہیں تاکہ یہ چیز آپ کو انشاءاللہ تعالی کھل جائے, کلیئر ہو جائے گی. میں رکھتا ہوں ورب نیکسٹ. اس نے وعدہ کیا. وعدہ, اس نے اس سے وعدہ کیا. وعدہ ہو, وعدہ ہما, وعدہ ہم. ٹھیک ہے, اس نے 1 سے 2 سے سب سے وعدہ کر لیا. وعدہ ہا, وعدہ ہما, وعدہ ہن, وعدہ کا, وعدہ کما, وعدہ کم, وعدہ کی, وعدہ کما, وعدہ کنہ, وعدہ نی, وعدہ نا. کلیئر ہو گیا؟ ابھی ایک بار اور لے لیں. ضربہ, اس نے مارا. ضربہ ہو, ضربہ ہما, ضربہ ہم, ضربہ ہا, ضربہ ہما, ضربہ ہن, ضربہ کا, ضربہ کما, ضربہ کم, ضربہ کی, ضربہ کما, ضربہ کنہ, ضربہ نی, ضربہ نا. کلیئر جی؟ کافی ہے الحمدللہ. اب اگر کلیئر ہے تو 2 جملے آپ کے سامنے لکھتا ہوں, ان کا ترجمہ مجھے بتائیے. پہلے ہم نے ظاہر کی ایگزامپلس کی ہیں اور اب ہم ضمیر کی ایگزامپلس کر رہے ہیں. تو جملہ فعلیہ میں فاعل بھی ہوتا ہے, کچھ افعال میں مفعول بھی ہوتا ہے. فاعل ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, ظاہر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح مفعول بھی آپ کا ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے. جی 2 جملے لکھ رہا ہوں, اس کا ترجمہ مجھے بتائیے. ضربنا, ضربنا, وہی حروف ہیں. ضاد را با نون الف, ضاد را با نون الف. کچھ حرکات کا فرق ہے اور کچھ حرکات کا ایک ہی جگہ پر فرق ہے. با پر ایک جگہ پہ زبر ہے, با پر ایک جگہ پر سکون ہے.
پہچانیے کون کون سا لفظ استعمال ہوا. اوپر والا اٹیچڈ نہ ہے, آپ کا مفعول ضمیر کی صورت میں ضربا نا, ضربا نا, اس نے ہمیں مارا, ضربنا ہم نے مارا. یہ ماضی کے صیغے میں جو آپ کا جمع متکلم کا صیغہ نا, ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا, ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. آگے نا ضربنا ہم نے مارا, اور ضربنا اس نے ہمیں مارا. دیکھیں فرق صرف اس کا ہے. اور آپ عرب کو دیکھیں کہ حرکات وغیرہ کے بغیر وہ پڑھتا ہے, اور باقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں جو ناز تھا اپنی زبان دانی پہ بالکل صحیح تھا, کچھ نہیں تھا, حرکات نہیں تھی, نقطے نہیں تھے, اسے پڑھتے تھے. اسی بات کو ایک جملے سے اور پریکٹس کر لیجئے. نصرنا, جی نصرنا ہم نے مدد کی, نصرنا ہم نے مدد کی. نصرنا اس نے ہماری مدد کی, اس نے ہماری مدد کی. پہلے والے جملے میں اس کے اجزاء ذرا نکالیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس میں کتنے اجزاء استعمال ہوئے ہیں نصرنا میں؟ پورا جملہ فعلیہ ہے نا, تو جملہ فعلیہ کے ابھی تک آپ نے 3 اجزاء پڑھے, فعل, فاعل اور مفعول. اس کے اعتبار سے پہلے جملے میں نصرنا میں کیا کیا موجود ہے؟ فعل اور فاعل, اور فاعل کی صورت میں ضمیر کی صورت میں. نصرنا اس میں تینوں موجود ہیں, فعل, فاعل ضمیر کی صورت میں, اور مفعول بھی ضمیر کی صورت میں. کلیئر ہو گیا جو پوائنٹ بھی؟ چلے الحمدللہ. ابھی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی مدد کریں گی. نصرہ کیا ترجمہ ہوگا؟ ان دو نے مدد کی. ماشاءاللہ, بس تھوڑا سا حل آپ کو ابتدا میں ٹائم لگے گا, پھر انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. نصرہ سے دوسرا سیکھا ہے نصرہ, ان دونوں نے مدد کی. ان دونوں نے اس کی مدد کی, یا پہلے جو اس کو بیٹھے, ان دونوں نے زید کی مدد کی. نصرہ زیدن, ٹھیک ہو گیا نا؟ ان دونوں نے مدد کی زید کی. نصرہ زیدن. اب زید کی جگہ پہ میں ضمیر استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. نصرہ ان دونوں نے اس کی مدد کی. اب دیکھیں ایک الف آ گیا تو مفہوم میں کتنا فرق پڑ گیا. پہلے نصرہ تھا تو اس ایک نے اس ایک کی مدد کی. نصرہ ان دو نے اس ایک کی مدد کی. اب اس کے ساتھ پوری ایک مرتبہ گردان کو دہرا دیں. نصرہ نصرہما نصرہم نصرہا نصرہما نصرہن نصرہکا نصرہکما نصرہکم نصرہکی نصرہکما نصرہکن نصرہنی نصرہنا. اب یہ آپ پر ہے, یا میں یہ سب کے ساتھ گردانے نہیں کرواؤں گا, یہ اب آپ نے کرنا ہے. ماضی میں ہر گردان کا ایک سیگا پکڑنا ہے, اور اس کو ضمائر کے آپ کا جو نصب والا چارٹ ہے اس کے ساتھ پورے میں گھما دینا ہے. تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ پکا ہو جائے گا. جہاں جہاں کچھ چینجز آتی ہیں وہ میں آپ کو کروا دیتا ہوں. مثلا ایک چینج آتی ہے ان سب نے مدد کی, اس کی عربی کیا ہوگی؟ نصرو, ان سب نے مدد کی. نصرہ نصرہ نصرو, تیسرا سیکھا ان سب نے مدد کی. ان سب نے زید کی مدد کی. نصرو زیدن نصرو زیدن, ٹھیک ہے, ان سب نے زید کی مدد کی. اب میں ضمیر استعمال کرنا چاہتا ہوں زید کی جگہ پر, تو میرے پاس جملہ کیا بنے گا؟ نصرو اور ضمیر ہو, نصرو ہو. اب پوائنٹ صرف نوٹ کرنے والا یہ ہے کہ جب یہ آپ کا جمع مذکر غائب کا جو سیکھا ہے, نصرو جمع مذکر غائب کا سیکھا ہے نا, آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے آخر میں ایک الف آتا ہے نا, ہر گردان میں آپ کو ملے گا. اگر اس سیکھے کے بعد کوئی ضمیر آ جائے مفعول کے طور پر,
تو یہ الف لکھا نہیں جاتا. بس یہ چیز پوائنٹ یہاں سمجھانے والا یہ ہے. نصرو ہو کلیئر. بس ہو گیا. ظاہر ہوگا تو الف لکھا جائے گا, ضمیر آ جائے گی تو الف لکھا نہیں جائے گا. ضربو انہوں نے مارا, انہوں نے زید کو مارا. ضربو زیدن انہوں نے مارا. ضربو انہوں نے اس کو مارا. ضربو ہو اب ضمیر آ گئی تو الف لکھنے میں نہیں آئے گا. یہاں پوائنٹ بس یہ تھا سمجھنے والا. ٹھیک ہے, یہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں, یہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کے ذہن میں اس وقت آئیں گی. ضربتم کیا ترجمہ ہوگا؟ سیکھا کون سا؟ تم. ضربتم جی تم سب نے مارا, ایسے ہی نا, تم سب نے مارا. تم سب نے زید کو مارا. ضربتم زیدن. ضربتم زیدن اسی طرح بنتا ہے نا. اب زید کی جگہ پہ میں ضمیر لانا چاہ رہا ہوں کہ تم سب نے اس کو مارا, تو ہمارے قاعدے کے مطابق کیا بنتا ہے؟ ضربتم اور یہ ہوا ہے گی نا. آپ زیادہ زیادہ یہ کریں گے کہ جی یہ اٹیچڈ ہوئے تو میم کے ساتھ سے ملا کے لکھ دیں گے. زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں نا, کیونکہ ہم نے اٹیچ ضمیر پڑھی ہے تو اسے آپ ملا کر پڑھیں گے, یعنی اس کی شکل کچھ ایسی بنے گی جو آپ کے مطابق ہے جو ہم نے پڑھا ہے. یہ لیکن ایسا بھی نہیں عرب کرتا. عرب کیا کرتا ہے اس صورت میں؟ اس میم کے بعد ایک واو ایڈ کر دیتا ہے. ضربتموہ, ضربتموہ تم سب نے اس کو مارا. قرآن مجید سے ایگزامپل آ جائے تو قاعدے کا مزہ اس وقت آتا ہے. سین حمزہ لام مادہ ہے میرے پاس. سآلہ اس نے سوال کیا, اس نے مانگا. سوال کرنا کے دو معنی ہوتے ہیں, مانگنا بھی ہوتے ہیں, پوچھنا بھی ہوتا ہے. اس میں ڈیٹیل سے بات پھر کروں گا. سآلہ تم سب نے سالہ سے گردان کرے. سآلہ سآلہ سالو سالت سالتا سالنا سالتا سالتما سالتم سالتم تم سب نے مانگا. تم سب نے اس سے مانگا. اب سألتم ہو ہونا چاہیے تھا نا, لیکن وہاں پر کیا ہے؟ سألتو موہ وآتاکم من کل ما سألتموہ. تو قرآن مجید نے اس کو بتا دیا. اس کے علاوہ نبی قسم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے, اس کو بیان کر کے لیکچر کو آج ختم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے یہاں تک کہ مومن نہ ہو جاؤ. جنت میں داخلے کی شرط ایمان والا ہونا. اور پھر آپ نے فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. پھر آپ نے فرمایا کہ اولا ادلکم علی شیء, کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسی چیز کی طرف؟ اذا فعلتموہ, جب تم وہ کرو گے تحابب تم تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے. پتا ہے کیا وہ فارمولہ؟ کیوں جی؟ چھوٹا سا فارمولہ. آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کو پھیلاؤ. تو اذا فعلتموہ سألتموہ ضربتموہ فعلتموہ, تو یہ ایگزامپل آپ کو ملیں گی. تو یہ پوائنٹس, یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں. شاید آپ کہہ رہے ہو کہ یہ مطلب ذہن پہ آپ کے بوجھ پڑ رہا ہے,
لیکن میں نے جو کل آپ سے بات کی تھی کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ اس کورس کے بعد جب قرآن مجید لے کر بیٹھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے. یعنی یہ نہ ہو کہ یہ بھی ہم نے نہیں پڑھا, یہ بھی نہیں ہم نے پڑھا, یہ بھی نہیں, یہ سب پڑھا ہم نے الحمدللہ. یہ آپ جب ان چیزوں کی طرف آئیں گے تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالی کلیئر ہوں گی. اس سے مزید کچھ آگے انشاءاللہ تعالی کل چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.